آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ شہر چنیوٹ سے میں ہوں فیصل جبار۔ چنیوٹ میں تازیوں کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ چنیوٹ میں لکڑی سے تیار 9 تازیے ہر 10 محرم الحرام کو یہاں سے نکالے جاتے ہیں اور یہ اپنے مقررہ مقام تک پہنچتے ہیں۔ چنیوٹ میں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں یہ تازیوں کی تاریخ کیا ہے، کون سی لکڑی سے یہ تازیے تیار کیے جاتے ہیں۔ ہم تازیہ نمبر 7 پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ عزادار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی کیا حال چال آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی جی۔ اچھا یہ بتائیے گا چنیوٹ میں تازیوں کی تاریخ وہ کتنی پرانی ہے؟ جی بالکل، یہ جو چنیوٹ میں تازیوں کی تاریخ ہے یہ برطانیہ دور سے کم از کم یہ تازیے چلتے آ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ پاک کا میں حیران ہوں، یہ قربانی والے دن کیسے ہو جاتے ہیں۔ اسلامی جو سال ہے وہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، پہلا مہینہ وہ محرم کا ہے، اسلامی عقیدت سے منایا جاتا ہے، لیکن عزادار محرم الحرام کو اس کو جو آپ کو پتہ بھی اس میں شہادت ہوئی ہے۔ اللہ پاک کی جو کرامت دیکھیں کہ جو پہلا مہینہ ہے وہ بھی قربانی والا ہے، جو آخری مہینہ ہے وہ بھی قربانی والا ہے۔ ادھر بھی یکم کو چاند نظر آتا ہے تو 10 کو قربانی ہوتی ہے، ادھر بھی یکم کو چاند نظر آتا ہے تو 10 کو جناب شبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا جو شبی تھی وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ قربانی ہوئی۔ تو اس حوالے سے جب وہ شبی ادھر تھی تو وہ اس طریقے سے جو شبی ہے یہ زیارت میں جو تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ جو چنوٹ کے ہمارے لوگ ہیں ان کو اب تو پتہ ہے ان کا جو فرنیچر ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، لوگوں نے اس فرنیچر کو ایک محل کی شکل میں تیار کیا، جس کو عزادار ہم وہ عقیدت و احترام سے شبی کو مناتے ہیں، اور شبی کو اکٹھا کر کے ان سے بڑا جو عزادار ہیں کم از کم اس کا جو وزن ہے وہ 100 من ہے، 100 من سے لگ بھگ ہے۔ اور تقریباً اس کی جو تازی ہے اس کی ٹوٹل منزلیں کتنی ہیں اور یہ کون سی لکڑی سے وہ تیار کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کی جو منزلیں ہیں وہ 5 ہیں، تخت اس کے ساتھ ہوتا ہے، اوپر چنتارا ہوتا ہے، اور اس کی جو لکڑی ہے وہ اعلیٰ قسم کی ہے، کم از کم یہ دیکھنے 4 سے 5 صدی ہوں گے ابھی تک لکڑی قائم دائم ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا جو آپ یہ تازیہ اٹھاتے ہیں اس کا وزن کتنا ہے، اس کو کتنے لوگ اب یہ جو تیار کر رہے ہیں اس کو تیار کرنے میں کتنے دن لگتے ہیں؟ جی یہ جو تازیہ جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو اس میں وہ 4 بانس لگتے ہیں، ہر بانس کے اوپر 12 چوک 48 تقریباً 60 بندہ اندر باہر لگا ہوتا ہے، اور 60 سے 70 بندہ اس کو روکنے میں ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو یہ ان بیلنس ہو جاتا ہے، ان بیلنس ہونے کی وجہ سے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اوپر ہوا ہوتی ہے۔ اس کنٹرول کرنے کے لیے لگ بھگ تقریباً 150 بندہ اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ آپس میں تقریباً اس کو اس جگہ پہ لے جایا جا سکتا ہے، کم از کم ہمارا یہاں سے کم از کم 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ جہاں ہم جا کے اس کو اکٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا جو تازیہ جب آپ نکالتے ہیں ٹوٹل چنیوٹ میں تازیے کتنے ہیں اور یہ کس جگہ پر جا کر 10 محرم الحرام کو اکٹھے ہوتے ہیں؟ جی بالکل، یہ چنوٹ میں 9 تازیے ہیں، جو 7 تازیے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے ہیں، 2 تازیے اہل تشیع کے ہیں، لیکن محرم میں ایسے لگتا ہے جیسے تمام لوگ ہی شیعہ ہیں، کیونکہ شیعہ سنی یہاں چنوٹ میں ایک ایسا کلچر ہے، ایسے کلچر میں لوگ آپس میں ایک بھائی چارے کا جن کا کرم ہوتا ہے، آپس میں بالکل قائم دائم ہوتے ہیں، یہاں کوئی فقہ برانیت قسم کی بات نہیں ہوتی، یہ ان کو آپس میں بھائی چارہ ہوتا ہے، کوئی سبیل لگا رہا ہوتا ہے، کوئی دودھ کی نیاز دے رہا ہوتا ہے، سب بندے اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ اچھا بتائیے گا تازیہ نکالنے کا مقصد کیا ہے، یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جی تازیہ نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دیکھیں نا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کا ایک جنازہ نکالتے ہیں، ہم یہ اس کو ایک جنازہ سمجھ کے نکالتے ہیں کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جنازہ ہے، کیونکہ کچھ برسوں پہلے ایک آدمی وہ ہر سال وہ زیارات پہ جاتا تھا، تو ایک سال نہ جا سکا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام اس کو خواب میں آئے کہ آپ گھر میں تھوڑی سی شبی بنائیں، میں وہیں پہ آ جاؤں گا، تو اس بندے نے گھر میں ایک شبی بنائی جس کو ہم یہ زیارت کہتے ہیں۔ یہ پہلے چھوٹا تھا، پھر وہ لوگوں نے اس کو عقیدت کا کرتے کرتے اس کو آگے یہ بڑا ہو گیا جو اب آپ کے سامنے ہے۔ اچھا جی آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو چنیوٹ میں ٹوٹل 9 تازیے نکالے جاتے ہیں، ان کا ایک تازیے کا وزن تقریباً 100 من سے زائد ہے، جو عقیدت مند ہے وہ اس تازیے کو 10 محرم الحرام سے اپنی مقرر جگہ سے نکالتے ہیں اور میدان کے اندر جا کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔